دنیا کبھی کبھی خاموش نہیں ہوتی، بس انسان کے اندر شور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ باہر کی ہر آواز بے معنی لگتی ہے۔ وہ بھی ایک ایسے شور کے درمیان بیٹھا تھا، نہ اس کے پاس کوئی جواب تھا، نہ ہی وہ کسی سوال کے انتظار میں تھا۔ شہر کے پرانے حصے میں موجود وہ ویران سا پارک جسے وقت کے ہاتھوں بلا دیا گیا ہو، وہاں ایک ٹوٹا ہوا سا بینچ تھا جہاں وہ ہر روز آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ وہ نہ کسی سے بات کرتا تھا، نہ کسی کی طرف دیکھتا تھا، بس جیسے اپنے ہی زندگی سے الگ ہو کر خود کو دیکھ رہا ہو، کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ صرف انسان کو بدل دیتی ہیں۔ شہر کے اس پرانے پارک میں ایک کونے میں وہ بینچ آج بھی ویسا ہی تھا، مگر اس پر بیٹھا ہوا انسان اب وہ نہیں تھا جو کبھی زندگی سے بھرپور ہوتا تھا۔ عمیر نہ وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا، نہ کسی امید میں تھا، وہ بس وہاں بیٹھا تھا جیسے زندگی نے اسے کسی ایسے موڑ پر لا پھینکا ہو جہاں نہ آگے راستہ تھا نہ پیچھے واپسی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تھکن تھی جو نیند سے نہیں جاتی، یہ وہ تھکن تھی جو انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ اس نے سب کچھ کھو دیا تھا، ماں باپ کی موت نے اسے ایسا اکیلا کیا، سوتیلے بھائی نے جائیداد کے لیے اسے گھر سے نکالا، اور پھر وہی بھائی اس کی جان لینے تک آ گیا۔ رات کے اندھیرے میں ہونے والا قاتلانہ حملہ، وہ بچ گیا تھا، مگر اس کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے مر گیا تھا۔ شہر آیا تو سوچا شاید نئی زندگی ملے، مگر یہاں بھی قسمت نے اسے آزمائش دی۔ دوست بنے، وعدے ہوئے، ہنسی بھی آئی، اور پھر وہی دوست اس کی ساری جمع پونجی لے کر غائب ہو گئے۔ اب اس کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ گھر، نہ کوئی اپنا، بس ایک پارک تھا اور ایک بینچ اور ایک ٹوٹی ہوئی خاموشی۔ وہ روز آتا، گھنٹوں بیٹھتا، کبھی زمین کو دیکھتا، کبھی آسمان کو، اور کبھی خود سے باتیں کرتا۔ میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ صرف اچھا ہونا۔ اسی پارک میں ایک لڑکی اسے کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ عام لڑکی نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر اس سکون کے پیچھے حساب تھا، تجربہ تھا، اور ایک خطرناک ذہانت تھی۔ پہلے دن وہ صرف دیکھتی رہی، دوسرے دن وہ قریب آئی، تیسرے دن وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم ہر روز یہاں کیوں آتے ہو؟ تم خود کو یہاں ختم کرنے آئے ہو کیا؟ عمیر نے سر اٹھایا، آنکھوں میں سختی تھی۔ تم کون ہو اور تمہیں کیا ضرورت ہے میرے زخموں میں جھانکنے کی؟ دنیا پہلے ہی بہت کچھ کر چکی ہے، اب میں کسی پر یقین نہیں کرتا۔ وہ اٹھا اور چلا گیا، مگر وہ لڑکی رکی نہیں۔ وہ اگلے دن پھر آئی، پھر اگلے دن، پھر اگلے دن۔ وہ صرف آ کر بیٹھتی، کبھی کچھ نہ کہتی۔ یہ خاموشی عجیب تھی، یا دباؤ تھا؟ ایک دن عمیر غصے میں آ گیا، بس کرو، تم کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ لڑکی نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بہت آہستہ کہا، کیونکہ میں جانتی ہوں تم اندر سے مر رہے ہو، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی انسان خود کو ہار جائے۔ یہ جملہ پہلی بار اس کے اندر کچھ ہلا گیا۔ اس دن اس نے اپنی دیوار توڑی نیچے کر دی۔ عمیر نے اسے کہا، تم میرے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ تمہارا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور تمہارا مقصد کیا ہے جو تم روز مجھ سے آ کر بات کرتی ہو؟
میں نے تمہیں پہلے کبھی دیکھا کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں، مجھے میرے حال پہ چھوڑو، میں جس حال میں ہوں ٹھیک ہوں، اب میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا، خدا کا واسطہ ہے مجھے اکیلا چھوڑ دو اور یہ ہمدردیاں میری جگہ کسی اور کو جا کر دکھاؤ، کیونکہ مجھے اسی ہمدردی اور اعتبار نے اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ لڑکی بولی، دیکھو مجھے پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے، لیکن تمہیں سمجھنے والا کوئی نہیں تھا، تمہیں استعمال کیا گیا اور چھوڑ دیا گیا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تمہارا درد سمجھ سکوں اور اگر ہو سکے تو تمہارے درد کی دوا بن سکوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری گزری ہوئی زندگی اور تمہارے حالات بہت ایک جیسے ہیں۔ اگر تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے تو شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ عمیر نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تم روز یہاں آ کر بیٹھ جاتی ہو، اتنی ضدی ہو کہ بار بار منع کرنے کے باوجود بھی میرا پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لیتی۔ لڑکی بولی، انسان کے کام آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے اس مشکل وقت میں تمہارے کام آ سکوں، لیکن اگر تم بتاؤ گے نہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں؟ عمیر نے گہری سانس لی۔ دیکھو میڈم، میں جس پر بھی اعتبار کرتا ہوں وہ مجھے دھوکہ دے دیتا ہے، اب یقین کروں تو کس پر کروں؟ یہاں نہ کوئی اپنا یقین کے قابل ہے اور نہ کوئی باہر والا۔ اب تو مجھے اپنی دل کی بات بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری یہی بات میری کمزوری نہ بن جائے۔ لڑکی نے نرم لہجے میں کہا، اگر تم مجھے اپنا سمجھتے ہو اور اس قابل سمجھتے ہو کہ میں تمہاری بات سن سکوں تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں تمہاری پوری مدد کروں گی، تمہیں انصاف بھی دلاؤں گی اور اس قابل بھی بناؤں گی کہ تم دوبارہ حالات کا مقابلہ کر سکو۔ میرا تم سے کوئی لالچ نہیں، کوئی مفاد نہیں، بس تمہیں روز یہاں یوں بیٹھا دیکھتی ہوں تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ تم اتنے اچھے انسان ہو، اتنی اچھی شخصیت کے مالک ہو، اور پھر بھی اس طرح اندر ہی اندر ٹوٹ رہے ہو۔ عمیر خاموش ہو گیا۔ لڑکی نے دوبارہ کہا، اگر تم مجھے اپنا سمجھتے ہو تو مجھ پر یقین کرو۔ کافی دیر بعد عمیر نے دھیمی آواز میں کہا، میں تمہیں نہیں جانتا، مگر تمہاری بات کرنے کا انداز اور تمہارا لگاؤ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں اپنی دل کی بات تمہیں بتاؤں، لیکن ایک چیز یاد رکھنا، میں نے جس پہ اعتبار کیا ہے اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اب میں مزید ٹوٹنے کی جگہ نہیں بچی۔ اگر تم واقعی میری مدد کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ اور پھر اس نے سب کچھ بتا دیا، ماں باپ کی موت، بھائی کی دشمنی، گھر سے بے دخلی، دوستوں کا دھوکہ، اور وہ رات جب وہ خودکشی کے قریب پہنچ گیا تھا۔ لڑکی سنتی رہی، بغیر ٹوکے، بغیر کوئی جذبات ظاہر کیے، بس سنتی رہی۔ اور یہی خاموشی خطرناک تھی، کیونکہ وہ صرف سن نہیں رہی تھی، وہ سمجھ رہی تھی، حساب لگا رہی تھی۔ جب عمیر خاموش ہوا تو لڑکی نے اسے اپنے قریب کیا اور آہستہ سے کہا، تمہارے ساتھ واقعی بہت ظلم ہوا ہے، ایسا تو کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے، لیکن تم نے مجھ پر اعتماد کیا، اب دیکھنا میں تمہارے لیے وہ سب کروں گی جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، بس تم وعدہ کرو میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گے، کیونکہ جیسے تم اس دنیا میں اکیلے ہو ویسے ہی میں بھی ہوں، شاید قسمت نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے ہی ملایا ہے۔
کچھ دنوں میں وہ اس کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ پھر ایک دن اس نے اسے کہا، میرے ساتھ چلو، یہاں تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہے، میں تمہیں نئی زندگی دوں گی۔ عمیر ہچکچایا مگر چلا گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں اصل جال شروع ہوا۔ لڑکی کا گھر ایک الگ دنیا تھا، بڑی کوٹھی، مہنگی گاڑیاں، شاہانہ زندگی۔ عمیر اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ یہ سب تمہارا ہے؟ لڑکی مسکرائی۔ ہاں، اور اب تم بھی یہاں رہو گے؟ عمیر نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ لڑکی نے ہنس کر کہا، سب سے پہلے آج کے بعد مجھے میڈم نہیں کہنا، میرا نام حنا ہے، اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے گئی، صوفے پر بٹھایا اور بولی، میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے۔ اور عمیر جو پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، اس نے یقین کر لیا۔ حنا نے اسے کہا، آج سے تم اسی گھر میں رہو گے، جو دل کرے کھاؤ، جیسے چاہو زندگی گزارو، اب تم اکیلے نہیں ہو۔ عمیر حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ اسے لگ رہا تھا شاید قسمت پہلی بار اس پر مہربان ہوئی ہے۔ چند دن فارغ بیٹھتے بیٹھتے وہ بے چین ہونے لگا۔ حنا، مجھے کوئی کام چاہیے، میں ایسے فارغ نہیں رہ سکتا، تمہارے اتنے تعلقات ہیں، کہیں جاب دلوا دو۔ حنا مسکرائی، جب تم میرے ساتھ ہو تو دوسروں کی غلامی کیوں کرو گے؟ تم میرے بزنس میں میرا ہاتھ بٹاؤ، تم اچھے انسان ہو، ایماندار ہو، اور مجھے ایک قابل اعتماد انسان کی ضرورت بھی ہے۔ عمیر سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس بزنس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، تمہیں مجھے سب سکھانا ہوگا۔ حنا خوش ہو گئی، میں تمہیں اس قابل بناؤں گی کہ دنیا تمہارا نام لے گی۔ ابھی تم صرف میرا سامان میرے کلائنٹس تک پہنچاؤ گے، بس یہی کام ہے۔ پھر اس نے ایک بیگ اسے دیا، گاڑی کی چابی دی اور ایک ایڈریس۔ یہ سامان پہنچا دو، بہت قیمتی ہے۔ عمیر نے بغیر کچھ پوچھے سامان پہنچا دیا اور واپس آ گیا۔ حنا بہت خوش ہوئی، کیونکہ اسے وہ انسان مل گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ پہلے چھوٹے کام ہوئے، پھر ڈیلیوریاں، پھر بڑے باکس، اور ہر بار وہی جملہ کہ یہ قیمتی سامان ہے، اسے اپنی جان کی طرح سنبھالنا۔ اور عمیر واقعی سنبھالتا تھا۔ اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ اندر کیا ہے، کیونکہ پہلی بار کسی نے اس پر اعتماد کیا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ ادھر حنا کا اصل کھیل شروع ہو چکا تھا۔ وہ صرف بزنس وومن نہیں تھی، وہ ایک مکمل ڈرگ نیٹ ورک چلا رہی تھی۔ کوکین، آئس، منشیات، سب کچھ خوبصورت پیکنگ میں، اور عمیر وہ صرف ایک مہرا تھا۔ حنا اسے آہستہ آہستہ اپنے جال میں مکمل پھنسا چکی تھی۔ کبھی محبت کا اظہار، کبھی نرم لہجہ، اور کبھی یہ کہنا، تم میرے سب سے خاص انسان ہو۔ اور عمیر، محبت سے محروم انسان، آخر کار گر گیا۔ ایک دن اس نے کہا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حنا نے مسکرا کر جواب دیا، ابھی نہیں، پہلے خود کو ثابت کرو، میرے بزنس میں میرے برابر آ جاؤ، پھر سوچیں گے۔ عمیر نے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ اب وہ صرف ڈیلیوری بوائے نہیں تھا، بزنس کا حصہ بن چکا تھا۔ ادھر حنا سمجھ چکی تھی کہ اس کے مخالفین اس پر نظر رکھ رہے ہیں۔ وہ خود سامنے نہیں آنا چاہتی تھی،
اس لیے اس نے عمیر کو فرنٹ لائن پر لے آیا۔ ایک دن اس نے عمیر کو بلایا، کام بہت بڑھ گیا ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ بزنس تم سنبھالو، میں تمہارے پیچھے کھڑی ہوں گی۔ عمیر خوش ہو گیا، تم فکر نہ کرو، اب سب میں سنبھال لوں گا۔ حنا نے اندر ہی اندر مسکرا کر سوچا، بس یہی چاہیے تھا۔ عمیر کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کس دلدل میں اتر چکا ہے۔ پھر ایک دن سب بدل گیا۔ ایک خفیہ اطلاع، پولیس کا چھاپا، گھر چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ عمیر پریشان ہو گیا، سر کیا ہوا، ہم نے کیا کیا ہے؟ پولیس والوں نے گھر کی تلاشی شروع کر دی۔ جیسے ہی اسٹور روم کھولا گیا، اندر سے درجنوں پیکٹس برآمد ہوئے۔ ایک باکس کھولا گیا، اندر ڈرگز تھیں۔ عمیر کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے حنا کی طرف دیکھا، یہ کیا ہے، تم نے مجھے دھوکے میں رکھا؟ اور پھر حنا نے وہ کیا جس نے عمیر کی زندگی ختم کر دی۔ وہ پولیس کی طرف مڑی اور بولی، سر یہ سب اسی کا کام ہے۔ ایک لمحے میں عمیر مجرم بن گیا۔ دونوں گرفتار ہوئے، مقدمہ چلا، عدالت میں پیشی ہوئی، مگر حنا بہت چالاک تھی، اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس نے سارا الزام عمیر پر ڈال دیا اور عدالت نے فیصلہ سنا دیا، حنا بری، عمیر مجرم۔ جب پولیس اسے جیل لے جا رہی تھی تو وہ ایک لمحے کے لیے حنا کے سامنے رکا اور بولا، میں نے تم پر اندھا اعتماد کیا، تمہیں اپنی زندگی سمجھا، مگر تم نے مجھے استعمال کر دیا۔ یاد رکھنا، اگر زندگی رہی تو ایک دن پھر ملوں گا، اور ایسا ملوں گا کہ تم مجھے زندگی بھر یاد رکھو گی۔ پھر وہ چلا گیا۔ جیل میں جا کر وہ مکمل ٹوٹ چکا تھا، مگر اس کے اندر ایک آگ باقی تھی۔ وہ باقی قیدیوں سے مختلف تھا۔ 5 وقت نماز پڑھتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور سب کو یہی کہتا، کسی پر اعتبار مت کرنا، زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ جیل سپرنٹنڈنٹ کافی دنوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک دن اس نے عمیر کو اپنے دفتر بلایا، بولا، تم مجھے مجرم نہیں لگتے؟ عمیر ہلکا سا مسکرایا، سر یہ جملہ میں پہلے بھی سن چکا ہوں۔ سپرنٹنڈنٹ بولا، مجھے برسوں ہو گئے ہیں قیدیوں کو دیکھتے ہوئے، انسان کی آنکھ بہت کچھ بتا دیتی ہے۔ تم پڑھے لکھے سلجھے ہوئے انسان لگتے ہو، پھر یہاں کیسے پہنچے؟ عمیر کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، مجھے یہاں تک لانے والی چیز صرف ایک تھی، اندھا اعتبار۔ پھر اس نے سب کچھ بتا دیا۔ سپرنٹنڈنٹ خاموشی سے سنتا رہا۔ آخر میں اس نے کہا، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو میں تمہیں یہاں سے نکالوں گا۔ یہ پہلا انسان تھا جس نے اس پر یقین کیا۔ مہینوں بعد کیس دوبارہ کھلا، ثبوت اکٹھے ہوئے، گواہ سامنے آئے، اور آخر کار عمیر بے گناہ ثابت ہو گیا۔ مگر اب وہ پہلے والا عمیر نہیں تھا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ اعتماد کیا ہوتا ہے اور دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے۔ ادھر حنا کا نیٹ ورک ابھی چل رہا تھا، اور اب یہ صرف بدلہ نہیں تھا، سچ سامنے لانے کی جنگ تھی۔ جیل سپرنٹنڈنٹ نے ایک خفیہ آپریشن بنایا، عمیر کو دوبارہ اسی نیٹ ورک کے قریب بھیجا گیا، مگر اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ نیٹ ورک ٹوٹنے لگا، لوگ پکڑے گئے، ثبوت جمع ہوئے، اور آخر کار وہ دن آ گیا جب حنا گرفتار ہو گئی۔ اس بار ثبوت مضبوط تھے۔ عدالت نے فیصلہ سنایا، ملزمہ
حنا کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ وہ عورت جو کبھی سب کو اپنے جال میں پھنساتی تھی، آج خود سلاخوں کے پیچھے کھڑی تھی۔ کچھ دن بعد عمیر جیل سپرنٹنڈنٹ کے پاس آیا۔ سر، میں اس سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں۔ اجازت مل گئی۔ عمیر جیل میں حنا کے سامنے کھڑا تھا۔ حنا نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ تم یہاں، تم تو جیل میں تھے۔ عمیر نے سکون سے کہا، میں بے گناہ تھا، اس لیے اللہ نے مجھے نکال دیا۔ اگر میں غلط ہوتا تو آج تمہارے ساتھ انہی سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہوتا۔ حنا خاموش رہی۔ عمیر نے کہا، یاد ہے میں نے کہا تھا ایک دن واپس آؤں گا۔ آج دیکھ لو، تم جیل میں ہو اور میں آزاد۔ میں نے تم پر اندھا اعتماد کیا تھا۔ تم نے میری کمزوریوں کو اپنا ہتھیار بنایا۔ میں تم سے محبت کرتا تھا، مگر تم نے مجھے استعمال کیا۔ تمہاری وجہ سے میرا لوگوں پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ حنا کی آنکھیں جھک گئیں۔ وہ کچھ نہ بول سکی۔ عمیر مڑا اور چلنے لگا۔ تبھی پیچھے سے حنا کی آواز آئی، عمیر، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ خاموشی چھا گئی۔ عمیر نے مڑ کر اسے دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم نے مجھے صرف دھوکہ نہیں دیا، تم نے میرا انسانوں پر سے یقین ختم کر دیا، لیکن میں تمہاری طرح نہیں بنوں گا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر تمہارے کیے ہوئے زخم شاید کبھی نہ بھول سکوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ اس کی جیت تھی، بدلہ نہیں، حقیقت کی جیت۔ وقت گزرتا گیا۔ عمیر نے اپنی زندگی دوبارہ بنائی۔ ابھی وہ کسی پر اندھا یقین تو نہیں کرتا تھا، مگر اس نے جینا سیکھ لیا تھا۔ اور حنا، وہ اپنی ہی بنائی ہوئی تاریکی میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ اور شاید زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے، محبت خوبصورت ہوتی ہے، مگر اندھا اعتبار انسان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں سے واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگی ہے اور آپ بھی کسی پہ اندھا اعتماد کرتے ہیں تو یاد رکھیں، ہو سکتا ہے کہ اگلا ٹارگٹ آپ ہوں، لہٰذا کسی پر اندھا اعتماد مت کریں۔ میری سٹوری کو لائک کریں، اس پہ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزید اس قسم کی سٹوریز بنا سکوں۔